السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم۔ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا۔ معزز اور موقر علماء کرام، جمعیت اور جماعتوں کے صدور عہدیداران، دور دراز سے تشریف لائے معزز مہمانان، مدارس کے قابل احترام طلباء، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری آواز کو سننے والی نہایت ہی احترام اور توقیر اور تعظیم کی لائق ماں اور بہنوں، جماعت المسلمین اہل حدیث پانچل کے زیر اہتمام شرک و بدعت کا قلع کما کرنے اور توحید و سنت کی روشنی کو بکھیرنے کے لیے
دنیائے انسانیت کے سامنے انسانیت کے احترام کا درس دینے کے لیے آج کا ایک روزہ احترام انسانیت کانفرنس، جس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور مختلف معزز علماء کرام کے بیانات گرچہ مختصر رہے مگر نہایت ہی اہم اور قیمتی رہے، آپ نے ان بیانات کو سنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے مجھ ناقص العلم کو دین اور شریعت کا سب سے اہم موضوع توحید سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ توحید اور اس کے تقاضے ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانیں، اس کو جانیں اور اس پر جمیں اور ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں اور نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ہمارے دلوں میں بٹھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا صرف اور صرف واحد راستہ جو رکھا ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اگر ہم نہیں جانتے ہیں، اس کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری بہت ساری نمازیں، ہمارے بہت سارے روزے، ہماری ساری دولت کی قربانی اور ہماری تسبیح و تحلیل اور ہماری ہر قسم کی محنت رائے گا اور ضائع ہے، کیونکہ توحید کے بغیر جنت کا دروازہ کھلنا یہ ناممکن ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں اس بات کی طرف بڑی توجہ دلائی گئی ہے کہ جہاں آپ بہت سارے اعمال صالحہ کی طرف توجہ دیں اور بہت ساری نیکیوں کی طرف توجہ دیں، وہاں پر آپ سب سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آپ کا توحید محفوظ ہے یا نہیں ہے، آپ شرک سے مکمل طور سے بری ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ اپنے صحیح میں روایت کرتے ہیں، ثنتانی موجبتان، دو چیزیں واجب کر دینے والی۔ قالوا عمل موجبتان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو واجب کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ کہا دو واجب کر دینے والی چیزیں یہ ہے کہ جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ جنت میں جا کر کے رہے گا، اس کے اعمال کیسے بھی رہے ہوں، اس سے کوتاہیاں کیسی بھی ہوئی ہوں، اگر وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک ٹھہرایا اور ذرہ برابر بھی شرک کیا،
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کلام پاک میں الذین آمنوا، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، مسئلے کی حساسیت کو نہیں سمجھتے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں مختلف جماعتیں ہیں، کوئی کسی طریقے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور کوئی کسی طریقے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ سے فریاد رسی کرتا ہے تو کوئی کسی اللہ رب العزت کے علاوہ سے دعا کرتا ہے، کوئی کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، مگر سارے کے سارے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سارے کے سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے جنت کے مستحق ہیں۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے عوام الناس کی باتیں ہیں، اور ایسی باتیں ہیں جس پر کوئی دلیل اور برہان اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمائی ہے، بلکہ ساری دلیلیں اور قرآن کے سارے براہین اس کے خلاف ہے۔ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا، یہ میرے بھائیوں کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریم بیان فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتوں میں یہ چیز موجود ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ ایمان تو لے آئے، لیکن اب اس ایمان کو سیف رکھنا ہے، اس ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اس ایمان کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ کس سے بچا کر رکھنا ہے میرے بھائیوں؟ ظلم سے بچا کر کے رکھنا ہے۔ کہیں ظلم آپ کے ایمان کو ڈیمیج نہ کر دے، کہیں ظلم آپ کے ایمان کو خراب نہ کر دے، کہیں ظلم آپ کے ایمان کو ختم نہ کر دے۔ آپ کو معلوم ہے بہت مشہور و معروف ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیش آنے والا واقعہ، جب اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، تو صحابہ نے کہا ایونا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں انہوں نے پہلے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ کبھی کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کبھی کسی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور زیادتی ہو جاتی ہے، تو صحابہ نے کہا ایونا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے گا اور ایمان کو ظلم سے نہیں ملائے گا تو ان کے لیے امن و امان ہے، وہ جہنم کے عذاب سے بچیں گے، وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ تو صحابہ کرام ٹینشن میں آ گئے، صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے، صحابہ کرام الجھن کے شکار ہو گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اپنا اشکال، اپنا ٹینشن، اپنی فکر نبی علیہ السلام سے شیئر کرتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا میرے بھائیوں، جس طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ آج ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو ذہنوں میں رکھے رہتے ہیں، دماغ میں رکھے رہتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، اپنے دین کو برباد کرتے ہیں، مگر اس تعلق سے کیا شرعی رہنمائی ہے؟ ہم علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر کے اس چیز سے متعلق وضاحت نہیں چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا ان کے لیے جہنم سے بچاؤ ہے اور حفاظت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم میں سے تو ہر آدمی ظلم کر لیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی، ان کے ذہن میں موجود اشکال کو دور کیا، ان کی غلط فہمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیا۔ فرمایا ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو ظلم تم سمجھتے ہو،
کہیں کسی کو گالی دے دیا، کہیں نماز میں کوتاہی ہو گئی، کہیں کسی عبادت میں کوتاہی ہو گئی، کہیں کچھ جو ہے اور غفلت ہو گئی، کہیں اور کوئی سستی ہو گئی، کہا یہ ظلم نہیں مراد ہے، بلکہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، یعنی جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا ان کے لیے امن و امان ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا الم تسمعوا الی قول العبد الصالح، کیا تم لوگوں نے سنا نہیں عبد صالح نیک بندے کی بات کو کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا تھا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، بے شک شرک کرنا بڑا ظلم ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آخر آج کیا مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، جو سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری اللہ رب العزت کی توحید پر مشتمل ہے، اور اس سورے میں اللہ تعالی سے اقرار کرتا ہے، عہد کرتا ہے اور اپنے نظریہ اور سوچ کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمارا مسلمان بھائی جب اپنے مسجد سے اللہ کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے یا غوث المدد، ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں، ابھی مسجد کی سیڑھی آپ نے نیچے اترے کہ کہہ رہے اے فلاں المدد، اے فلاں المدد، اے فلاں المدد۔ ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے میرے بھائیوں۔ نماز ختم ہوتی ہے، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہے ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ تو جس چیز کو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جس چیز کو روک لینا چاہے نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کو اولاد نہیں ملتی ہے تو نہ معلوم کون کون سے در کی ٹھوکریں کھاتے ہو اور چکریں مارتے ہو کہ یہ در سے اولاد مل جاتی ہے، وہ در سے اولاد مل جاتی ہے، یہ در سے شفا مل جاتی ہے۔ آپ نے کیا دعا پڑھی ہے؟ اللہ اولاد نہ دینا چاہے تو کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ اللہ کی ذات ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے، اور جس کو اللہ کچھ نہیں دینا چاہے گا دنیا کے سارے در کا چکر کاٹ لے اس کو زندگی بھر کچھ ملنے والا۔ ہم نے اپنے ایمان کو ظلم سے شرک سے محفوظ کیا، ہم نے بچایا اپنے ایمان کو میرے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں اور اس سے ڈیمیج نہیں کیا، وہ جہنم سے محفوظ ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان خراب بھی ہوتا ہے، ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے، ایمان متاثر ہوتا ہے، ایمان ڈیمیج ہو جاتا ہے، ایمان فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں اطمینان سے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی کہیں شرک نہیں کیا۔ میں آپ کے سامنے ابن موسیٰ الاصفہانی کا ایک واقعہ نقل کروں اخبار اصفہان کے حوالے سے کہ ابن موسیٰ الاصفہانی کے بارے میں آتا ہے کہ میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ مکہ جا رہا تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے کبار تابعین میں سے ہیں، بڑے بڑے محدث اور فقیہ، بزرگ، زاہد، عابد جو آپ کہہ لیجئے، ان کے ساتھ مکہ جا رہا تھا۔
بہت زیادہ روتے تھے. فکان یکثر البکا. سفیان الثوری رحمہ اللہ بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. تو میں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، یہ ان کی کنیت ہے، آپ جو ہے اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ بہت روتے تھے سفیان الثوری، جب دیکھو تو رو رہے ہیں، جب دیکھو تو رو رہے ہیں. تو کہا ان کے ساتھی نے، دوست نے، کہ ابو عبداللہ آپ اتنا زیادہ جو روتے ہو تو کیا گناہوں کے ڈر سے روتے ہو؟ آپ نے جو گناہ کیا اس کا خوف آپ کے دل میں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک لکڑی اٹھائی، ایک لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کو پھینکا اور کہا کہ میں ان گناہوں کو اس سے بھی معمولی سے سمجھتا ہوں، لیکن میں جو روتا ہوں اس بات پر روتا ہوں کہ میری توحید کہیں چھین نہ لی جائے، میں توحید سے محروم نہ ہو جاؤں. اگر میں توحید سے محروم نہیں ہوں تو مجھے یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا، میں جنت میں جاؤں گا. ابھی آپ نے بعض اہل علم کے ذریعہ سے اس واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا جس کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے. حدیث البطاقہ، کارڈ والی حدیث. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی کہ ایک آدمی جس کے پاس گناہوں کا ڈھیر ہوگا، گناہوں کے پہاڑ ہوں گے، بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا معاملہ پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا میرے اس بندے کی کوئی نیکی تلاشو، اس کے پاس کوئی نیکی ہے یا نہیں، دیکھو ذرا چیک کرو. فرشتے اس کے رجسٹر کو کھنگا لیں گے، اس کے نامہ اعمال کو کھنگا لیں گے. تو اس کے نامہ اعمال میں ایک عمل ملے گا کہ اس نے اللہ کے کلمہ توحید کا یقین کے ساتھ اقرار کیا تھا اور اس پر وہ زندگی بھر ڈٹا رہا. کیا تھا وہ کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، دعا کسی سے نہیں ہوگی، فریاد رسی کسی سے نہیں ہوگی، مشکل کشائی کسی سے نہیں ہوگی، حاجت روائی کسی سے نہیں ہوگی، ڈرنا کسی سے نہیں ہے، بھروسہ کسی پر نہیں ہوگا، خوف کسی سے نہیں، امید کسی سے نہیں. ذبیحہ ذبح کیا جائے گا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور جو ہے کیا نام ہے خوش کرنے کے لیے ذبیحہ ذبح نہیں کیا جائے گا. قسم کھائیں گے تو اللہ کی، نذر مانیں گے تو اللہ کے لیے، نیاز ہوگا تو اللہ کے لیے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس نے اس کا اقرار کیا تھا اور اسی پر ڈٹا رہا، لیکن گنہگار بہت تھا. وہ کارڈ نکالا جائے گا کہ اس نے توحید کا اقرار کیا اور توحید پر جمع رہا. جب یہ بندہ اس کارڈ کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں اس کو وزن کرو، اس کو وزن کرو، اس کے برائیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو اور اس کے اس توحید کی نیکی کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو. وہ بندہ کہے گا اے اللہ، یہ پہاڑوں جیسے گناہ ہے، یہ گناہوں کا ڈھیر ہے رب العالمین، یہ ایک نیکی ہے توحید کی، اے اللہ اس سے کیا ہوگا؟ رب العزت کہے گا نہیں، آج کے دن کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی. اس کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، اس کے سارے گناہوں کو پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اس کے توحید کے عمل کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. اور سبحان اللہ، جب وزن کیا جائے گا تو توحید کا پلڑا بالکل بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بالکل ہلکا ہو جائے گا. آج ہمارے بھائی تہجد پہ تہجد پڑھتے ہیں لیکن شرک کی کوئی فکر نہیں ہے کہ شرکیہ کاموں سے ہم بچیں، ہم توحید کی حفاظت کر سکیں. ہمارے بھائی اپنے مالوں کو لٹا رہے ہیں، اپنی دولت کو لٹا رہے ہیں، مگر اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے دل میں توحید ہونا چاہیے، شرکیہ امور نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں اس بات کو دھیان میں رکھو، آج مسلمانوں کے اندر جو برائی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، وہ شرک کی برائی ہے میرے بھائی، شرک کی برائی میرے بھائی. اتنے بے نمازی نہیں ہیں جتنے شرک کرنے والے مسلمان ہیں، اتنے روزہ چھوڑنے والے نہیں جتنے شرک کرنے والے مسلمان ہیں. آپ جو ہے اس چیز کو سمجھیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ جب ہم ایمان لائیں گے اور ایمان کو لانے کے بعد اس کو محفوظ رکھیں گے تو ہمارے لیے جو ہے کیا نام ہے امن اور امان ہے.
اور اللہ نے ایسے لوگوں کے ہدایت پر رہنے کی گواہی دی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے لیے ہی سارے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے مسلمانوں، اے ائمہ مساجد، اے دعات اور مبلغین، اے ہمارے بھائیوں، اے اللہ کے بندو، اے قوم کے ذمہ داروں، سن لو، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اور سارے رسولوں کو جو بھیجا ہے تو اس کا سب سے بڑا مقصد جو اصلی تھا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے پاس یہی وحی کرتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہٰذا میری ہی عبادت ہونی چاہیے۔ ایک بات سمجھ لینا میرے بھائیوں، اللہ کی بھی عبادت اور اللہ کی ہی عبادت، اللہ کی بھی عبادت اور اللہ کی ہی عبادت، اللہ کی بھی عبادت اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ کی بھی عبادت اللہ کو منظور نہیں ہے۔ آپ مسجدوں میں جا کر سجدہ کرتے ہو اور غیر اللہ کے چوکھٹوں پر جا کے سجدہ کرتے ہو، آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو اور جا کر کے جو ہے کیا نام ہے مختلف قبوں اور جو ہے کیا نام ہے مقبروں کا بھی طواف کرتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہو اور اللہ کے علاوہ دوسرے سے بھی دعا کرتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی فریاد کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے فریاد کرتے ہو، نہیں، اللہ کو یہ قبول نہیں، اللہ کی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ مجھے ساجھیداری بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کو پارٹنرشپ بالکل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو حصہ داری بالکل قبول نہیں ہے کسی چیز میں، نہ تو اس زمین آسمان کی پیدائش میں اللہ کا کوئی شریک رہا، نہ الوہیت میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے اسماء و صفات میں کوئی شریک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت دین اسلام میں نہیں چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت اللہ کو نہیں قبول ہے، لہذا میرے بھائیوں ذرہ برابر اس خوش فہمی کا شکار نہ ہونا کہ گرچہ میں درگاہوں کو سجدہ کرتا ہوں، میں باباؤں سے دعا کرتا ہوں، لیکن میں نماز بھی تو پڑھتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی تو دعا کرتا ہوں۔ اللہ کو صرف اپنی ہی عبادت پسند ہے اور وہی قبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا، اے معاذ تم کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ یعنی اللہ کے تعلق سے ہمارے اوپر کیا واجب ہے اور ہمارے تعلق سے اللہ کے اوپر کیا واجب ہے، جو اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا معلوم ہے تم کو؟ پھر اللہ کے نبی نے خود بتایا، کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، یعنی اللہ کے تعلق سے بندوں پر یہ واجب ہے کہ بندے صرف اور صرف اس کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، پہلا حق ہے میرے بھائی، سب سے بڑا واجب ہے میرے بھائی، اول حق آخر حق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی شہید، نہ کوئی صالح، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی بزرگ، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے، سید الاولین والآخرین ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، لیکن رب العزت کے فقیر اور محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ صالح ہو، سارے کے سارے لوگ اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ ہی واحد وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے،
بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ حق بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک کا بہت بڑا نقصان یہ ہے، شرک کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جب کسی کے اندر شرک ہوتا ہے تو شرک کے ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ جیسے بہت ساری آج کل بیماریاں جو چل رہی ہیں تو بہت سارے حالات میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ مت کھاؤ، اگر یہ کھاؤ گے تو دوا اثر نہیں کرے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شرک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ کے اندر شرک موجود ہے تو اس کے ساتھ کوئی عمل آپ کا اللہ کیا قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے، ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازی ہو، ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ روزے کے پابند ہو، ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہو، مگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں شرکیہ نظریہ موجود ہے یا شرکیہ عمل کرتے ہو، آپ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو آپ کے نامہ اعمال میں سوائے شرک کے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ سوچیں گے وہاں کہ میں نماز پڑھتا تھا، میری نمازیں کہاں گئے؟ میں روزے رکھتا تھا، میرے روزے کہاں گئے؟ کیونکہ آپ شرک کرتے تھے، اور شرک کرنے کے ساتھ نامہ اعمال میں کوئی عمل لکھا ہی نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء کرام کا تذکرہ سورۃ الانعام میں کیا، اور سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا نام کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد ان کی بڑی فضیلتیں گنائی، ان کے بڑے امتیازات بھی گنائے، ان کی بڑی خصوصیات بتائی، لیکن اللہ نے آخر میں کہا یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ کوئی نبی شرک کر سکتا تھا؟ کر سکتا ہے کوئی نبی؟ نبی تو معصوم الخطا ہوتا ہے، نبی تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا، تو شرک تو چھوڑو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مخاطب کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے، حاشا وکلا، کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے اور آپ کے ہوش ٹھکانے پر لانے کے لیے، ہمارے اور آپ کے کان کھڑے کرنے کے لیے کہ مسلمانوں یہ نبی ہے جن کا اتنا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے درجات، اتنے فضائل ہیں۔ اللہ کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے۔ یہ سارے انبیاء ہیں جو سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، لیکن اگر یہ بھی شرک کرے تو ان کے اعمال برباد ہوں گے، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو شرک کرنے سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ شرک کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اعلان کر دیا ہے کہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک مشرک کو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ دیکھو سنو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن کوئی بابا آپ کو بچانے نہیں آئے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ آج تو کہتے ہیں ارے میں جو کہتا ہوں وہ سنو، کل میں سنبھال لوں گا۔ کیا سنبھالے گا؟ وہ اپنا نہیں سنبھال پائے گا، اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور یہ بابا کیا اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دیں۔ میرے بھائیوں، یہ انبیاء قیامت کے دن اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ رب العزت کی ہیبت سے تھر 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 کانپ رہے ہوں گے۔ کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کے کام اگر کوئی چیز آنے والی ہے تو آپ کا توحید کام آئے گا۔ توحید پر ڈٹے رہنے والوں کا سر قیامت کے دن فخر سے بلند ہوگا، اور ہر جگہ پر ان کے لیے کامیابی کا اعلان ہوگا۔ تو شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور شرک وہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گناہ کی عدم معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے۔ گناہ معاف کرنے کا مطلب کیا؟ ہمارے بہت سارے بھائی غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔
گناہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بغیر توبہ کے آپ مر گئے تب توبہ کر لیں گے تب تو شرک بھی معاف ہے، تب تو کفر بھی معاف ہے۔ توبہ کے بغیر مان لیجئے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ شرک کرتے ہیں، یا کوئی دوسرا آدمی ہے شرک کرتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس نے توبہ کے بغیر یہ مر گیا، توبہ کے بغیر وہ مر گیا، یہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے گناہ کے معاف ہونے کا چانس ہے۔ اللہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا، اور نہیں بھی معاف کرے گا تو اس کے جھوٹ کی سزا دے کر کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ مگر جو یہ شرک کرتا ہے اللہ اس گناہ کو معاف کرنے والا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہوں کو اللہ رب العزت جب چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اور یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ای الذنب اعظم، ای الذنب اعظم۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی شرک کر رہے ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ باقاعدہ ہم کی عزت کرتے ہیں، ان کے پیشانی پر گھٹا ہے، نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہے بہت ویسے ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے ہم اس کو بڑا لے لیتے ہیں، مان لو کہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، اس کو پورا معاشرہ لعن طعن کرتا ہے، مگر شرک کرنے والے کو میرے بھائیوں ہم اس کی قباحت کو، اس کی جو ہے خباثت کو، اس کی خطرناکی کو اتنا محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ سب سے بڑا گناہ جو ہے، آپ نے قتل کے بارے میں سنا، مرڈر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کا مرڈر کرنا ناحق، ایک آدمی کا مرڈر کرنا ساری انسانیت کا مرڈر کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ نے ایک آدمی کا خون بہایا نا، گویا کہ آپ نے سارے انسانوں کو مار ڈالا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن شرک اس سے بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کے سامنے مرڈر کچھ نہیں ہے، شرک کے سامنے مرڈر کچھ نہیں، اس سے بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ای الذنب اعظم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ شرک ہے، یہ اس کی قباحت ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا وقت جو بچا ہے میرے پاس، اس میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ شرک ہے کیا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کسی بھی مسلمان کے پاس جاؤ تو ہر مسلمان کہتا ہے شرک جہنم میں لے جائے گا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، توحید ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شرک کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ تاکہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ تو عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ عبادت کئی چیزوں کا نام ہے میرے بھائی، جن میں سب سے پہلے نمبر پر سجدہ ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ سجدہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ گاہیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ لیکن ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں نہ تو عبادت کا
نہ تو تعظیم کا، نہ تو کسی اور کا، کسی اور طرح کا سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ نہ اپنی ماں کے لیے جائز ہے، نہ اپنے باپ کے لیے جائز ہے، نہ اپنے نبی کے لیے جائز ہے، نہ اپنے استاذ کے لیے جائز ہے، نہ اپنے کمپنی کے باس کے لیے جائز ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور بعض جو ہے غیر اسلامی ممالک کا انہوں نے دورہ کیا تھا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے فلاں قوم کو کہ وہ اپنے بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں، آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، آپ تو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ تو سجدہ کے زیادہ مستحق ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سجدہ کریں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کسی کا سجدہ کرنے کے لیے تو بیوی کو شوہر کا سجدہ کرنے کے لیے کہتا۔ اسلام میں کسی کا سجدہ کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں تعظیمی سجدہ ہے۔ وہ سجدہ ہے تعظیمی سجدہ ہے۔ صحابہ کرام نے جو پرمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی تھی کہ ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیمی ہی کی پرمیشن مانگنی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق نہیں مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رازق نہیں مانتے تھے، نبی علیہ السلام کو دعائیں سننے والا نہیں مانتے تھے۔ صرف ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ان کی کوئی حیثیت ویلو نہیں ہے، یہ دنیا کے بادشاہ، ان کی قوم ان کا سجدہ کرتی ہے، آپ تو بہت بڑے مقام پر فائز ہیں، ہم آپ کی تعظیم کے طور پر سجدہ کیوں نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ ہمارے ننھے منھے بچے بیچارے، اللہ تعالیٰ سب کو توحید پر جو ہے ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ روزانہ دیکھتے ہو کہ نہیں ویڈیو، بیٹھا ہوا ہے آدمی، عورتیں اور مرد سب آ کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہاں ہے ہمارے مسلمان بھائی؟ کہاں ہے غیرت میرے بھائیوں؟ آج انسان انسانوں کا سجدہ کر رہا ہے، آج ایک مخلوق کا سجدہ کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ رب العزت کے لیے، کسی مخلوق کے لیے سجدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو سجدہ کرنا چھوڑو، نبی علیہ السلام کی تعظیم کے لیے صحابہ کرام کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری مجلس میں تشریف لاتے تھے تو ہم لوگ کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے آپ کی تعظیم کے لیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ آج ہمارے مسلمان ٹیچر جاتے ہیں تو بچوں کو انسٹرکشن ہوتا ہے کھڑے ہو جائے کرو، ٹیچر ہے ان کی عزت کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت کے لیے کھڑے ہونے سے منع کیا، اور ہم چھوٹے بچوں کو اپنی عزت کے لیے کھڑے کرواتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اس دین میں ٹیچر کیسے ہونا چاہیے اس کے اصول و ضابطے ہیں، اس دین میں بزنس کیسے ہونا چاہیے اس کے طریقے ہیں، اس دین میں کاشتکار کیسے ہونا چاہیے اس کے طریقے ہیں، اس دین میں ہم کوئی کمپنی کھولیں، کمپنی کیسے چلانی چاہیے اس کے لیے گائیڈ لائنز ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ دین کسی اس کے تعلق سے اندھیرے میں نہیں ہے، اس دین میں اندھیرا نہیں ہے، اس دین میں روشنی اور روشنی ہے، نور اور نور ہے، اجالے اور اجالے ہیں، کہیں پیچیدگی نہیں ہے۔ تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے۔ چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اس کو سجدہ کرنے والا شرک کرنے والا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے سجدہ کے ساتھ دعا کرنا، کچھ مانگنا، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی بھی چیز کو دینے کا اختیار، کسی بھی چیز کو کسی کو دینے کا پاور، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو صحت چاہیے، وہ اللہ کے پاس۔ آپ کو جاب چاہیے، ملازمت چاہیے، کسی درگاہ کے چوکھٹ پہ جانے سے ملازمت نہیں ملتی میرے بھائی، وہ اللہ کے پاس۔ آپ جو ہے پریشان حال ہو، پریشانی کو دور کرنا ہے، وہ اللہ دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر اس کا خزانہ میرے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے خزانہ؟
اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس، دولت کا خزانہ اللہ کے پاس، صحت کا خزانہ اللہ کے پاس، پریشانیوں کے حل کرنے کا خزانہ اللہ کے پاس، جاب کا خزانہ اللہ کے پاس، سب خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ جو بابا سے جا کر کے آپ اپنی مصیبتیں رکھتے ہو، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، فقیر ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے اس کے پاس۔ تو میرے بھائیوں، دعا کرنا، اللہ نے کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے۔ آپ جو کہتے ہو میرے بھائیوں کسی درگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہ عبادت کی شکلوں میں سے ایک اہم شکل یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اور جب تم کو کچھ مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، یعنی مانگنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر بزرگ گزرے، لیکن ان کے نام کو بہت بدنام کیا گیا ہے، اور انہیں آج ایک شرک کی نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے، حالانکہ بہت پکے موحد تھے، پوری زندگی توحید و سنت کی دعوت دی اور شرک کی ہمیشہ تردید کی، کبھی شرک کو برداشت نہیں کیا، لیکن لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور آج ان کو سب سے بڑا غوث اعظم مانا جاتا ہے والعیاذ باللہ۔ غوث اعظم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں لا تسلوا بغیر اللہ اسألوا اللہ ولا تسلوا بغیرہ، کہتے ہیں کہ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، اور کہتے ہیں افسوس ہے تم پر، تم کل اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے دروں کے چکر کاٹو گے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں اور آپ کو نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عبادت کی شکل میں سے ایک شکل یہ ہے کہ ہم مدد طلب کریں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیف دہ حالات میں ہم کو کچھ مانگنا ہے، پریشانی حل کرنے کے لیے کہنا ہے، کسی بے چینی کو دور ہونے کے لیے ہمیں کوئی جو ہے کیا نام ہے التجا کرنی ہے، تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ہم کو سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ ترجمہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ عربی گرامر کے حساب سے، عربی زبان کے قاعدے اور اصول کے حساب سے اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ غلط ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، غلط ہے ترجمہ۔ اس کا جو صحیح ترجمہ ہے گرامر کے حساب سے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کبھی بھی ہم کسی اور سے مدد نہیں طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو سکھاتے ہوئے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے صحابی جب تم کو مدد طلب کرنی ہو تو کس سے مدد طلب کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کسی نبی سے، کسی رسول سے، کسی شہید سے، کسی صالح سے، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے ہمیں مدد طلب نہیں کرنی ہے۔ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہماری وہ مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
اے الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، اے لوگوں پریشان حال کی پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ پریشان حال جب پریشانی میں پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس کی پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ کون اس کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی رحمت اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کھولنا چاہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور کسی رحمت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ بند کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو کوئی انسان کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو نصیحت کرتے فرمایا تھا کہ جان لو کہ اگر پوری دنیا مل کر کے سارے انبیاء، سارے رسول، سارے شہداء صالحین، سارے پیر اور فقیر، سارے بزرگان اور سارے دشمنان مل کر کے تم کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر جتنا اللہ رب العزت چاہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبانی سے اور بہت ساری آیتوں میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں شرک اور توحید کے مظاہر میں سے، اور اسی طریقے سے شرک کے مظاہر میں سے ایک خاص مظہر ہے تعویذ کا لٹکانا۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں تعویذ کا لٹکانا عام ہے۔ تعویذ لٹکائی جاتی ہے اور تعویذ کے بارے میں زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآنی تعویذ ہے، حالانکہ معاشرے اور سماج میں آپ کو شاید کی 1% قرآنی تعویذ مل جائے، ورنہ جتنی تعویذات ہیں عام طور سے شرکیاں ہیں، جس میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے، غیر اللہ کو پکارا گیا ہے، اور کیسے کیسے الفاظ ہیں، کیسے کیسے کفریہ کلمات ہیں۔ آپ بہت ساری تعویذات کو کھول کر کے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری تعویذات سے منع کرتے ہوئے فرمایا تھا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ جسے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان ہے۔ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، اور جس نے تعویذ لٹکائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکائی اس کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تعویذ لٹکائے اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے اللہ اس کی کوئی مراد پوری نہ کرے۔ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ۔ میرے بھائیوں اسی لیے دیکھا جاتا ہے تعویذ شیطان کے دروازے ہیں، تعویذ یہ مصیبتوں کے دروازے ہیں، تعویذ یہ مصیبتوں کے آنے کے جو ہے کیا نام ہے وسائل اور ذرائع ہیں۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے جو ہے بچے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ باندھتا ہے، مگر مصیبت ختم نہیں ہوتی ہے تو دوسری تعویذ باندھتا ہے، ختم نہیں ہوتی ہے تو کمر میں باندھتا ہے، ختم نہیں ہوتی ہے تو گلے میں لٹکاتا ہے، اور زندگی بھر تعویذ میں رہ جاتا ہے اور مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں پاتا ہے۔ لیکن جو موحد بندے ہیں، جو توحید والے بندے ہیں، وہ نہ اپنے لیے، نہ اپنے گھروں کے لیے، نہ اپنے بچوں کے لیے کبھی کوئی تعویذ نہیں لیتے، اور الحمدللہ ان کی زندگی جو ہے خوشی کی زندگی گزرتی ہے اور سکون اور اطمینان کی زندگی گزرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی آئے جن کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں دھاگا کیسا بندھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھاگا جو میں پہنا ہوں اس میں دم کیا گیا ہے، اور یہ دھاگا میں نے دم کرا کر کے فلاں بیماری کے لیے پہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انزعا، اے اللہ کے بندے اس کو فوراً نکال دے، یہ تو تیری بیماری کو اور بڑھا دے گا۔ آج ہمارے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دھاگے پہن لیتے ہیں، تعویذات پہن لیتے ہیں، شفا کے نام پر، مصیبتوں سے جو ہے کیا نام حفاظت کے نام پر، مصیبتوں سے چھٹکارے کے نام پر، اور کسی جو ہے کیا نام فائدے اور مقصد کو حاصل کرنے کے نام پر۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع کیا ہے، اور بعض روایتوں میں اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انزعہا، اس کو نکال دے،
پھینک دے، اس لیے کہ اگر تم مر گیا اور تیرے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو تعویذ جو ہے کیا نام ہے باندھنا اور تعویذ پہننا، اور تعویذ باندھنا پہننا ہی نہیں میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں آج ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ گھروں میں لوگ تعویذات لٹکاتے ہیں، کھلوں پر دم کرا کر کے کھلے گھڑوں میں گاڑے جاتے ہیں، چوکھٹ کے نیچے چوکھٹ کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ لوہے قرآنی نام کا جو لوہا پایا جاتا ہے، جو مکمل شرکیہ لوہا ہے میرے بھائیوں، اس کو جلا کر کے لٹکایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اس سے ہم مصیبتوں سے بچے رہیں گے۔ یہ سب تعویذ کی شکلیں ہیں جو ایک موحد کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو تعویذ لٹکاتا ہے وہ گویا کہ اس کے توحید میں خلل ہے، اور اس کا توحید جو ہے کیا نام ہے متاثر ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں توحید کے منافی اور شرک کے مظاہر میں سے جو چیز ہے وہ کاہنوں کے پاس، باباؤں کے پاس، غیب کی باتوں کے جاننے کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس، ان کے پاس جانا اور ان سے اپنا مستقبل معلوم کرنا۔ کوئی اپنے ہاتھ کو دکھاتا ہے کہ بابا میرے ہاتھ کی لکیر دیکھو، پھر بابا اس کے ہاتھ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تمہاری اتنی شادیاں ہوں گی، اتنے لڑکے ہوں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ کوئی جو ہے کسی اور طریقے سے کرتا ہے، کوئی ستاروں وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں کے قسمت کو بتاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب کہانت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے کسی کاہن کے پاس جو آیا اور اس نے اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کو سچ مانا، تو گویا کہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ میرے بھائیوں غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے، میں کتنا زندہ رہنے والا ہوں، میری کتنی اولاد ہونے والی ہے، میری آگے کی زندگی کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ مستقبل کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں، میرے بھائیوں یہ شرکیہ اور کفریہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کا علم جانتا ہے، اور اس میں ایک چیز یہ کہا کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں مگر مجھے یہ بھی نہیں معلوم کل کیا میرے ساتھ ہوگا، کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے، کوئی رسول بھی عالم الغیب نہیں تھا، کوئی فرشتہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی جن اور شیطان بھی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی ولی اور پیر عالم الغیب نہیں ہے، کوئی شہید اور صالح عالم الغیب نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو نسلاً در نسل چلے گی، ایک کے بعد دیگرے آئے گی، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تو جو ہے ایسی مخلوق پیدا کرے گے جو فساد مچائے، ہم تو تیری بات کرتے۔ تو اللہ نے کیا کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور آگے فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم کو وہی علم ہے جو ہم کو بتاتا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں جنوں اور شیطانوں کو بھی علم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جن اور شیطان ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے جو شام میں فلسطین میں، اس کی تعمیر کر رہے تھے، اور جن اور شیطان ان کے انڈر اور ان کی ماتحتی میں تھے، جنوں اور شیطانوں کو اس کو بنانے پر لگایا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت کا فیصلہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، قرآن نے پورا واقعہ اس کو بیان کیا، رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، ان کی روح فرشتوں نے قبض کر لی، اور وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور ٹیک لگائے رہے ایسے کافی دنوں تک ٹیک لگائے رہے، مگر جن اور شیطان ان کے ڈر سے وہ مسجد اقصیٰ بنا رہے تھے۔
جب ان کی لاٹھی کو کیڑوں مکوڑوں دیمک نے کھا لیا اور لاٹھی ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ جب سلیمان علیہ السلام گرے زمین پر تب جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام مر چکے. کہتے لگے اگر ہم کو غیب معلوم ہوتا تو ہم پہلے ہی بھاگ گئے ہوتے. میرے بھائیوں جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. نبی علیہ السلام کسی سفر سے آ رہے تھے. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروایا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. لوگوں یاد رکھو میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں ہے اور نہ میں غیب جانتا ہوں. بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی صراحت سے کہے میں غیب نہیں جانتا ہوں اور ہم کہیں نہیں آپ غیب جانتے ہیں. ہم زبردستی کہیں آپ غیب جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار ٹوٹ کر کے گر گیا اور وہ جو ہے کرام ہار نہیں مل رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو وہ ہار ڈھونڈوانے پر لگا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈھونڈ رہے تھے، صحابہ تلاش رہے تھے، بالکل پریشان ہو گئے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آیت وضو اسی موقع سے نازل ہوئی ہے. جب وہاں سے جانے لگے اور اونٹ کو کھڑا کیا گیا، جس اونٹ پر اماں عائشہ سوار ہوتی تھی اس اونٹ کے نیچے وہ ہار ملا. اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، ہار اس کے نیچے ہے اور وہاں کھڑے ہو کر کے پورا علاقہ ڈھونڈوا رہے ہیں اماں عائشہ کا ہار، اور ہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے پاس. عالم الغیب تھے آپ. اگر عالم الغیب ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارے اونٹ کے نیچے ہار ہے نکالو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے میرے بھائیوں، اور کوئی مخلوق عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں شرک کے مظاہر میں سے اور شرک کے وسائل میں سے ایک بہت اہم وسیلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ قبروں کو پختہ بنائیں، ہم اور آپ قبروں پر درگاہ بنائیں، ہم اور آپ قبروں پر گنبد بنائیں، ہم اور آپ قبروں پر عمارت بنائیں. میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کتنے الفاظ، کتنے اسلوب، کتنے انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے کہ کسی قبر کو پختہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے کسی قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے کسی قبر پر کوئی گنبد بنائی جائے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحیاج اسدی رضی اللہ رحمہ اللہ سے کہتے ہیں اے ابو الحیاج اسدی کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. کیا کام تھا بھائی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو جو قبریں زمین سے زیادہ اونچی ہے، زیادہ اٹھی ہوئی ہے، ان سب کو زمین کے برابر کر دو. قبریں اونچی نہیں ہونی چاہیے، قبریں پختہ نہیں ہونی چاہیے، قبروں پر نام نہیں لکھا جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہا یکتب علیہ، قبر پر نام لکھنا یہ فلاں کی قبر ہے، فلاں تاریخ میں ان کا وفات ہوا، یہ بھی ممنوع ہے. قبروں پر چونا گچ نہیں ہونا چاہیے، پینٹ نہیں کرنا چاہیے، چراغاں نہیں کرنا چاہیے، اگربتیاں نہیں جلانا چاہیے، پھول نہیں چڑھانا چاہیے. یہ سارے کام میرے بھائیوں شرک کے وسائل اور ذرائع میں سے ہے، اور جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے منع کیا ہے. ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ذہنوں میں کچھ شبہات ہیں جن کا تذکرہ میں بڑی تیزی کے ساتھ کر کے اپنی بات 2-3 منٹ میں ختم کر دوں گا. ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ جو فلاں کے در اور فلاں کے ٹھکانوں پر جاتے ہیں اور ان کو جو سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت جو کرتے ہیں، نظر و نیاز چاہتے ہیں، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے. ہم ان کو اللہ نہیں مانتے. اللہ تو اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہی دینے والا ہے. یہ لوگ اللہ کے بہت پہنچے ہوئے بندے. کون ہیں؟ بہت پہنچے ہوئے بندے. ہم ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. میرے بھائیوں وہ کفار مکہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، وہ کفار مکہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر عداوت رہی، وہ کفار مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور جنہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھا ہوا تھا. قرآن کی صراحت کہتی ہے کہ یہ کفار مکہ کہیں نہیں کہتے تھے کہ یہ جو ہم بت رکھے ہوئے ہیں ان بتوں نے ہم کو پیدا کیا ہے.
ان بتوں نے ہم کو جو ہے کہ روزی دیتے ہیں، یہ ہم کو شفا دیتے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ نیک لوگوں کی تصویریں ہیں، یہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں، یہ نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ شرک کا آغاز کیسے ہوا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت نیک لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا کہ بہت نیک لوگ تھے، ان کی تصویریں بنا لو، ان کے مجسمے بنا لو اور گھروں میں لگا لو، جب ان کو دیکھو گے تو تمہارا ایمان تازہ ہوگا، تم زیادہ نیک کام کرو گے۔ اور آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ کفار مکہ بھی ان کے بارے میں ہی کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے، ان کو سجدہ اس لیے کرتے، ان کے لیے نیاز اس لیے چڑھاتے، ان کا طواف اس لیے کرتے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہی بات کفار مکہ کہتے تھے، یہی بات ہمارے بعض بھائیوں کے ذہنوں میں شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو عبادت کے اعمال ہیں، جو عبادت کی خاصیات ہیں، جو عبادت کی شکلیں ہیں، ان کو آپ کسی کے لیے پھیرو، یہی شرک اکبر ہے۔ آپ کی نیت، آپ کا مقصد کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بھی شبہ ہے، اور یہ میری آخری بات ہے اور تقریباً اس شبہ کا جواب ہو چکا ہے، کہ ہم گرچہ بعض شرکیہ کام کرتے ہیں لیکن ہم کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ کفار مکہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم معدے بناتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ہم جو ہے کیا نام ہے اسلام سے خارج اور شرک کے جو مذمتیں ہیں اس کے مستحق نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اس کی حفاظت کی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم سے محفوظ ہوں گے۔ اگر ایمان کی حفاظت نہیں ہوئی، توحید کو ہم نے خراب کر لیا، تو میرے بھائیوں ایسی حالت میں وہ انسان شرک کرنے والا ہوتا ہے، اور شرک کرنے والے کی ساری قباحتیں اس کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے توحید کے تعلق سے میں نے رکھنا چاہا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جو اہل علم کے ذریعے آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توحید کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھائی شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توحید کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ ہم شرکیہ امور کے قریب جائیں، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، ہماری وفات ہو تو اسی توحید پر ہو۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ عالم والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔